السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے والا بنائے۔ میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور خاص مقصد کے لیے خاص تیاری ہوتی ہے، اور خاص تیاری نماز اور آخرت کی فکر ہے۔ آج آپ کے ساتھ ایک واقعہ جو مولانا روم نے اپنی کتاب میں شیئر کیا ہے، لکھا ہے، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ لومڑ صبح صبح اٹھتا ہے تو سورج نکل رہا ہوتا ہے، تو اس سورج جب نکل رہا ہوتا ہے تو وہ اپنا سایہ بہت بڑا دیکھتا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ آج بہت بڑا شکار کرنا پڑے گا، تو سائے کے حساب سے تو وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ دوپہر ہوتی ہے تو اسے کوئی شکار نظر نہیں آتا، تو اسے اپنے سائے پہ نظر پڑتی ہے تو سورج سوا نیزے پہ ہوتا ہے، سورج جو سر پہ ہوتا ہے تو اس کا سایہ بھی بہت چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو اس کا سایہ بھی چھوٹا ہو جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ چھوٹا سا خرگوش بھی مل گیا تو میرا نظام چل جائے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ واقعہ مولانا روم ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب ہم جوان ہوتے ہیں تو ہماری انا مضبوط ہوتی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی سے کام ہو، کوئی بھی کام ہو ہماری مرضی سے ہو جائے، شادی ہماری مرضی سے ہو، نوکری ہماری مرضی سے ہو، تو مکان ہماری مرضی سے ہو۔ تو جب ہماری عمر 45-50 سے اوپر ہو جاتی ہے تو ہم چاہتے ہیں ہماری انا بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی نوکری مل جائے، کوئی بھی رشتہ مل جائے، کوئی بھی گھر مل جائے تو ہم ایڈجسٹ کر لیں گے۔ تو میرے پیارے دوستو، واقعہ بہت سادہ ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں آخرت کی فکر اور آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ تو ہماری جو انا ہے وہ عارضی ہے، تو انا کو ہمیں اپنا مرکز نہیں بنانا چاہیے، بلکہ انا ہمارا سایہ ہے۔ تو ہمیں انا کو دیکھ لینا چاہیے جوانی میں ہی، اور اللہ تعالیٰ سے آخرت کی فکر اور آخرت کی تیاری مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، اور وقت کے ساتھ ہی ہمیں اس بات کی